مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اچھا دیکھو، ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آرمی چیف سے اختلافات ہیں، کچھ لوگوں کو الیکشن وغیرہ، عمران خان اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ اختلافات ہیں۔ میں اس اختلافات کو نہیں چھیڑتا، ہو سکتا ہے ویلڈ ہوں، اس کو نہیں چھیڑتا۔ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کریڈٹ سربراہ کو جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ، یہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی بات بتائی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، تو اس کی ذاتی حیثیت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کی حیثیت ہوتی ہے ملک کا نمائندہ۔ آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر یہ سارے کام زرداری بھی کر رہا ہوتا نا، تو ہم زرداری کو بھی سلوٹ کرتے، اس لیے نہیں کہ وہ زرداری ہے، اس لیے کہ پاکستان کا صدر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو اس لیے اپنی ذاتی نفرتوں کو یا ذاتی اختلافات کو اتنا آگے نہ لے کے جاؤ کہ ملکی مفاد پہ زد پڑنا شروع ہو جائے۔ میں یہ مضمون بار بار بیان کر چکا ہوں، اس میں ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو لسنر ہیں وہ اکثر میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو، اس کو رسپیکٹ بھی شریعت میں دینے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پہ نیچے ہمیں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سرکاری درباری، سرکاری درباری۔ یہ شریعت کا حکم ہے، حاکم عادل ہو یا ظالم ہو، آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی جائز میں، ناجائز میں نہیں، جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیا شریعت ہمیں ظلم کا حکم دیتی ہے؟ نہ نہ نہ، شریعت اجتماعیت کو دیکھتی ہے۔ اگر ملک کے سربراہ پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور، طاقت کمزور ہو جائے گی۔ انتظامی چیزوں میں ہمیشہ سربراہ کو فالو کیا جاتا ہے۔ ایک اور آسان مثال دوں، دیکھو سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے نا، وہ نظر آتا نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس دفعہ سعودی عرب میں عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا ہے، عید کے دن بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پوچھ لیں سعودی عرب میں فون کر کے کسی سے کہ جس دن تمہاری عید تھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا، وہ لوگ کہیں گے نہیں نظر آیا۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن سعودی عرب میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو عید ہوئی ہے وہ شرعی عید ہے۔ کیوں؟ حکومت نے فیصلہ کر دیا۔ انتظامی چیزوں میں حاکم عادل ہو، پرہیزگار ہو، اس سے بحث نہیں ہے، وہ آپ کا باس ہے، وہ آپ کا باپ ہے، تو جو وہ فیصلہ کرے گا انتظامی چیزوں میں، یہ نہیں کہ خلا پکڑا دے عورتوں کو، وہ انتظامی معاملہ نہیں، وہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ جہاں بھی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو انتظامی چیزوں میں فالو کرنا پڑے گا ملک کے سربراہ کو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس سے ملک کی اجتماعیت باقی رہتی ہے، ملک میں اتحاد رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نیک ہو تو اختلاف مت کرو، برا ہو تو اختلاف کرو، نہ نہ نہ۔ حاکم کا مطلب کیا ہے؟ اور حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوت نافذہ و پاور آ جائے اس کے پاس، چاہے وہ لیگل وے سے آئی ہو یا انلیگل طریقے سے آئی ہو۔ انلیگل طریقے سے آنا ناجائز ہے، غلط ہے، لیکن آ گئی تو آ گئی، ماننا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید، 99.9% صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عادل تھا، فاسق تھا، صحابہ نے یہ بحث میں نہیں پڑے۔ بھائی پاور آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، قوت نافذہ ہے، تو اب اگر اس کے خلاف خروج ہوگا، بغاوت ہوگی، تو امت دو حصوں میں ڈیوائڈ۔ تو جنہوں نے عادل مانا وہ بھی بیعت ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی بیعت ہوئے، اور امت ہمیشہ اسی طرح چلی آئی ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ کیوں؟ اجتماعیت کے لیے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دو۔ تو یہ کوئی مکھن پالیسی یا کوئی درباری نہیں ہے، یہ علم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کل کے اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس نالج ہے نہیں، اور یہ سارے یہ باتیں پاکستان میں کرتے ہیں، لندن امریکہ میں جا کے نہیں کرتے۔ یہ کبھی انہوں نے خلافت کی بات لندن میں کی ہے بھائی؟ کبھی انڈیا میں کی ہے جب 100% کفریہ حکومت ہے؟ وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ خلافت قائم کرو، حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کا پتہ چماٹ پڑے گا وہاں پہ طبیعت سے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ غیر مسلم کنٹریز میں تو آپ بھیگی بلی بن کے رہتے ہو، اور ایک پاکستان ملا ہوا ہے تمہیں خلافت کے لیے بھی اور اپنی ساری ٹرک پوری کرنے کے لیے، ساری دشمنیاں نکالنے کے لیے۔ تو جو ناجائز ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں نا، ناجائز ہے،
تو بولو, لیکن جائز چیزوں میں آپ حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اور کوئی بھی فوج میں آپ کا کوئی کمانڈر ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ہے, آرمی میں ہندو بھی ہے نا, مسیحی بھی ہیں, بریگیڈیئر ایک کرسچن اور ایک فوجی ہے, وہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار, ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے, وہ بریگیڈیئر اس نمازی پرہیزگار کو جنگ میں آرڈر دیتا ہے, تو یہ نیچے والا کہہ سکتا ہے کہ تم تو ہندو ہو, میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں. شریعت کہے گی اس کے آرڈر کو فالو کرو, چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی یہ جب جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم انتظامی چیزوں میں, اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے, اور صرف اطاعت لازم نہیں ہوتی, جب تک وہ حاکم ہے اس کو عزت دینا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سامنے یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ممبر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سامنے حق نہیں بولتے, سامنے مکھن لگاتے ہیں. یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو لوگ سرکاری درباری کہتے ہیں نا, مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں جانتا ہوں, سامنے وہ بولیں گے جو ان کے دل میں ہوگا, وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام میں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں, سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے عزت کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, باقی عمل نہ کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان میں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ختم کرو. اور آپ کو کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے دھرنے بھی دو, جلوس بھی نکالو, رہائی کی کوشش بھی کرو. یہ تو زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. سیاسی اختلاف بھی کرو, لیکن اجتماعی مسائل جہاں بھی آئیں گے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا شہباز شریف ہے یا مریم نواز, اس میں دیکھا جائے گا حکومت کا یعنی ملک کا سربراہ ہے. جو سربراہ ہے اس کو بہرحال فالو کرنا ہے. اور اجتماعی چیزوں, جنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں گے یار. ابھی بھی امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے یار, دیکھو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں بلا لوں چائے پہ شام کو, میں سوچ رہا ہوں امریکہ کے نائب صدر کو چائے پہ بلا لوں, ہو سکتا ہے آ بھی جائے. آج کل ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. بولے بھائی آپ لوگ نے بھی کسی نے بلانا ہو تو بتا دیں, نمبر دے دیتا ہوں. ان کو تو ابھی کہیں سے بھی پتہ چل رہا ہے نا, جنگ بند کروا رہے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا میرے بھائی یہ پرچہ مکمل کر لوں, میں بیچ میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا. کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو کہ اپنی فرقہ وارانہ نفرت اور بغض پر قائم ہیں, جن کا ہدف حرمین شریفین ہے. جی ہاں, ایران میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں, ایران میں جو اسرائیل کی آڑ میں حرمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہیں, سارے نہیں ہیں. خیر جنگ بندی ہو گئی ہے, یہ پورا مضمون لکھ کے لایا ہے. خیر جنگ بندی ہو گئی جو کہ نہایت خوش کن ہے, اور ابھی بھی پاکستان میں نہایت اہم شخصیات آئی ہوئی ہیں, اور سارے ممالک اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں رہ کر ہر وقت پاکستان کے خلاف بولنے والے اور نفرت کرنے والے انڈیا اور اسرائیل اس وقت بہت غمزدہ ہیں. وہی بات ہے, جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, بریلویوں کا شعر ہے نا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہی ہے. حضرت اچھا سوال پوچھنا, پھر آپ طنز نہ شروع کر دینا. ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ادھر سعودی عرب میں نا, میں مکہ سے جدہ جا رہا تھا. مجھے کیا ٹیکسی ڈرائیور عجیب سا نکلے گا. وہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے یار وہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں لوگ بہت کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ وہ. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی ٹیکسی والا بھی بیچارہ تھوڑا سا پاگل ہوا تھا وہ بھی. تو باہر ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تھوڑے ان کو زیادہ معلومات ہیں نہیں, میرا خیال ہے. وہ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. مخلص وہ بھی ہیں, پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھو کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈالر مل رہے ہیں, یہ بتا دوں میں آپ, یہ پکی خبر ہے. کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا, کہ وہ الٹا دماغ گھماتے رہو بس لوگوں کا بیٹھ کے. 5ویں نماز کی سنت موقدہ بتا دیں. 5 نمازوں کی سنت موقدہ, فجر کی 2 ہیں, ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, مغرب کے بعد کی 2, عشاء کے بعد کی 2. میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم کے تحت قرض لینا صحیح ہے؟ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں, جو غیر اسلامک بینک ہیں ان سے لون نہیں لے سکتے. بھی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے, 1 کروڑ روپے لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے, تو اچھی بات ہے, لے لو, اسلامک بینک سے لے لو. تو عمران خان نے بھی ایسے اچھے کام کیے تھے, بہت اچھی بات ہے. ہم نے اس وقت تعریف کی تھی, جو عمران خان کے مخالفینوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو اب یہ کام اگر یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے تعریف تو بنتی ہے. باقی
بہت ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر تو ڈیپ میں تو وہاں بھی جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. اتنا ڈیپ میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ خوش ہونے کی سیکھو یار. اگر کوئی اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے 1 کروڑ روپے کے دے رہی ہے, میں تو نہیں لے رہا لیکن آپ لوگ لے رہے ہو, خوش نہیں لے رہے. ہمارے نہ چاچا لگتے ہیں, نہ شباش, نہ ماموں لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو اچھا کام ہوگا اپریشیٹ کریں گے, جو گندا کام ہوگا, کتنا گندا کام کیا نا, سولر پلیٹیں ہم لوگوں سے لگوا دیں, اس کے بعد ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئی, کچرا ہو گئی, وہ سارا پیسہ برباد ہو گیا. ہمارا انورٹر بھی ہم نے اسی حساب سے خریدا تھا, وہ بھی زیرو ہو گیا, کوئی خرید ہی نہیں رہا, وہ کباڑ والا بھی نہیں لے رہا. لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا یار. اب اگر ہم انورٹر لیتے ہیں تو اتنا مہنگا ہے کہ وہ 10 سال میں تو اتنا بجلی کا بل نہیں بنتا جتنے کی پلیٹیں آ گئی ہیں, اور وہ انورٹر آ گیا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان زندہ باد کو جاتا ہے. مفتی صاحب, لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہو, ماں باپ سے بھی کر لیا کرو یار کبھی محبت آپس میں, اور دونوں بغیر شادی کے مر جائیں تو دوزخ میں جانا چاہیے ان دونوں کو. کہہ رہے ہیں تو کیا جنت میں مل سکیں گے؟ اور اگر کسی اور سے ہو جائے شادی پھر نہ مل سکیں گے؟ اگر دونوں کنوارے مر گئے اور وہ حرام محبت میں پڑے نہیں, صرف محبت تھی لیکن کوئی ناجائز کام کیا نہیں, نکاح کی کوشش کی اور مر گئے, تو پھر دونوں کنوارے ہیں تو اللہ تو دونوں کی خواہش پوری کرے گا نا جنت میں. پھر تو اللہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے دونوں کی شادی کرا دے گا وہاں پہ. لیکن اگر ناجائز نہیں کیا کچھ, اور اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو پھر قبر پہ یہ شعر لکھ کے لگا دیا جائے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر یہ قبر پہ شعر لگا دو. یہی قبر کا عذاب کافی ہوگا اس کے لیے, مزید کسی عذاب کی ضرورت نہیں. اور وہ جب اس کے بچے ہو جائیں نا, وہ قبر پہ آ کے اس کو ماموں بھی بولیں کہ ماموں آپ کی مغفرت کے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں میں. حضرت واقعی نہیں مل رہا قرضہ؟ یہ تو بڑی دھاندلی ہے یار, ٹوپی ہے. اچھا بھائی, اگر امام مسجد میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے جنت میں اسی کو ملے گی نا. تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی, پسند اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی اس کو. تو یہ جب کسی کی بیوی بن گئی تو سوچنا چھوڑ دو اس کے بارے میں. سوچو گے تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. ایک تو پردہ بہت ضروری ہے. اتنے کیسز ہو چکے ہیں نا, دوست اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا رہے, اپنے دوستوں سے عشق معاشقہ ہو گیا اور پھر دوست کے ساتھ بھاگ گئی, برائی میں پڑ گئی. بہت کیسز ہیں میرے پاس. میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کہ پر لوگوں میں برائی نہ پھیل جائے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے دوست تو پردہ نہیں کراتے اپنی وائف کو, آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی فتنے میں سب نہیں پڑھتے, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, ان کچھ کی وجہ سے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور سے, بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں کیسے پردہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں, کئی سال رہے ہیں, تو ان میں ہماری قریبی رشتہ دار ہیں, وہ پھر بھی ہم سے پردہ کیا ساری زندگی, ایک گھر میں رہے ہیں. تو یہ پردے وردے کی باتیں لوگ ایسی غلط کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں. اللہ کا خوف پیدا کرو دل کے اندر. مفتی صاحب, اگر امام میں مسجد میں کوئی خامی یا گناہ ہو اور کوئی اس پر تنقید کرے, امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد میں اگر کوئی خامی ہے تو محبت سے چھپڑ میں لے جا کے امام صاحب کو محبت سے عزت کے ساتھ سمجھا دیں. امام صاحب کائنڈلی ایسا نہ کریں, 2-3 دفعہ سمجھا دیں بس. باقی نماز امام ہی کے پیچھے پڑھیں, جو محلے کا امام ہے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا, اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا, اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو. باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے. پہلی بات, مفتی صاحب مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. احبک اللہ الذی احببتنی فی, آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کی عطا. مکھن لگایا ہوا ہے, مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے. زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی, اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے, بشرطے کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے, آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ, تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ. مفتی صاحب, اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب
حالہ سندھ کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتہ بھائی، میں ان کو نہیں جانتا. اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں، اجازت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزاریں، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے. میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے، آپ چلے جائیں. زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی، خود چل کے جانا پڑتا ہے. پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے. پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے اور خود بھی گیا. ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے، لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے، یعنی صلح ناکام ہو رہی. میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے. میرا اب صبر ختم ہو رہا ہے. میں ان کو 1 طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی. طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی. آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ، اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ عورت. وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں، آپ سڑتے رہو گے، ذلیل ہو جاؤ گے بری طریقے سے، اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا، اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف، اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا. پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا، اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے، 3-4 سال سے صلح کی کوشش ہو رہی ہے، طلاق مت دو، ایک اور شادی کر لو. ٹھیک ہے، بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ کا نہ کرے، اللہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو، لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا. ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے، ورنہ پھر وہ وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ ان خواتین کو، ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں، عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے. بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو، بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو، اور مردی سے ملنے دے رہی ہو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے، اس کی بھی اولاد ہے. ماں بھی جب چاہے ملے، باپ بھی جب چاہے ملے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اتنے صاف الفاظ ہیں. بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے، جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے. میری ایک بیٹی ہے طلاق دینا نہ دینا یہ اب آپ خود سوچیں، میں مشورہ نہیں دیتا، لیکن طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے اور مضبوط ہو جائے گی وہ. باقی بیوی جب تک بیوی ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کو لایا جا سکتا ہے. کورٹ میں کیس کر کے بھئی میری بیگم میں وہاں رہ رہی ہے تو کورٹ اس کو زبردستی مجبور کرے گی لانے پر. یہ اچھا قانون ہے پاکستان میں کہ، لیکن اس میں پھر وہ ایک کھلا لے لے گی جا کے، تو وہ خود لے لے، آپ کیوں دے رہے ہو کھلا؟ تو اس لیے مشورہ کر لو باقی لوگوں سے بھی. امید ہے کہ آپ خیریت سے. اور دوسری بات یہ یک طرفہ بات ہے نا، 2 طرفہ بات میں نے سنی نہیں. ہو سکتا ہے بیوی صحیح ہو، یہ تو میں ایک طرف کی بات سنی ہے نا. ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہو جو آپ بتا نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی، جس کی بات سنتا ہے وہ تو اسی کی سن رہا ہے نا. دونوں پارٹیوں کی بات سنو تو بعض دفعہ کہانی کچھ اور نکلتی ہے سامنے. تو لیکن بہرحال ابھی تو آپ ہی اچھے لگ رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. بھائی یہ لو لیٹر نہیں لکھا کرو، پورا جو سوال ہے نا ٹو دا پوائنٹ وہ لکھا کرو. یہ تو پورے ایسے خطوط جیسے کوئی پہلے زمانے میں پنجاب میں 2 مہینے کی چھٹیوں میں نہیں بھیجتے تھے خطوط لکھ کے. السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. امام صاحب میرا نام فواد ہے، میں جہاں بھی کام کرتا ہوں ایمانداری سے کرتا ہوں الحمدللہ. کام بھی اکثر پسند کیا جاتا ہے سبحان اللہ. میری کوشش ہوتی ہے اخلاق اور رویے میں بھی کوئی کمی نہ ہو. پورا ماشاءاللہ خط ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے. اچھا جی، آخر میں پتہ نہیں کیا پوچھا ہوا ہوگا. پہلے 3 سال سے بار بار کام چھوٹ رہا ہے، میری غلطی بھی نہیں ہوتی تب بھی. میں گھر کا واحد کفیل ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں. اس وجہ سے کوئی کہتا ہے تم پہ کسی نے جادو کیا، کوئی کہتا ہے کچھ اور. کام اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے تو چھوٹ نہیں رہا ہوتا. میرے بھائی دنیا میں ہر شخص کو کام کے آدمی کی قدر ہے. اگر میرے پاس کوئی ملازمت کرے اور ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو تو میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو یار، تنخواہ بڑھا دوں گا اس کی. تو اس لیے جن چڑیل بھوت نہیں ہے، آپ خود ہی جن بنے ہوئے ہو. کام کو فوکس کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آپ سے کام چھڑوائے گا. دعا کرتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. مفتی صاحب اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو وہ حنفی نہیں رہے گا، اگرچہ وہ مسائل فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہے. اور رفع الیدین کرنے کا کہتے ہیں کچھ علماء زیادہ حدیثیں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ سے حدیث ملتی ہیں.
امام مالک نے لکھا ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا، اور اہل کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رفع الیدین ترک کیا ہے. اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب رفع الیدین کرنے کی حدیث آئی تو فرمایا وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی تو کہا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم، یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. تو رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں لیکن نہ کرنے کا مذہب بھی کمزور نہیں ہے. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ، اچھا امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا دونوں، امام ابو یوسف امام محمد، وہ بہت سارے مسئلوں میں امام حنیفہ کے خلاف بھی گئے ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی نہیں گئے، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ رفع الیدین نہ کیا جائے. تو باقی کوئی کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک سمجھنا کہ امام حنیفہ کا فقہ اس بارے میں کمزور ہے، دلیل کمزور ہے، یہ جہالت کی بات ہے. دلیل کمزور نہیں ہے، باقی جائز ہمارے نزدیک بھی ہے. کوئی کر رہا ہے تو اس سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ حنفی نہیں کہلائے گا، تو کر لے، اس میں کیا جا رہا ہے. افضل ہے کہ نہ کرے لیکن کرنا بھی جائز ہے.